बाद में महान थे। आगे सुनिए, प्रीतम बहुत ही लोकप्रिय थे, बलूतम बहुत ही शक्तिशाली थे। मैंने एक गैर मुस्लिम भाई से पूछा, ओ गैर मुस्लिम भाई, ओ महाराज जी, एक महाराज जी से मैंने पूछा, जरा बतलाइए आपके धर्म के अनुसार सबसे बड़े बलवान कौन है? उन्होंने कहा राम जी। तो हमने कहा वो कैसे? तो वही बात जो अभी राजा जनक की बात हम बतलाए कि वो धनुष किसी से नहीं उठा और राम जी गए धनुष उठा के तोड़ लिए, तो इसीलिए सीता जी से शादी हुई, इसीलिए वो बलवान है। मैंने कहा उसके बाद भी कोई बलवान है? उन्होंने कहा हनुमान जी। हमने कहा हनुमान जी ने क्या क्या काम किया है, उनकी क्या तारीख रही है? तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है, जब लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की जरूरत पेश आई तो उन्होंने हनुमान को लंका भेजा, जाइए लंका और लंका से संजीवनी बूटी लेते आइए। लक्ष्मण जी हनुमान जी लंका गए, वो पहाड़ी में तलाशी किए, नहीं मिला, तो पहाड़ी हाथ पर उठाकर लाए और लक्ष्मण जी के सामने पेश कर दिए। इसलिए हनुमान जी के बाद अगर कोई बलवान है तो वो हनुमान जी है। मैंने कहा सुनिए, ये आपके धर्म की बात है, लेकिन हमारे धर्म के अनुसार मजहब इस्लाम में जो बलवान आया है, ऐसा बलवान, ऐसा शक्तिशाली महान न तो आज तक किसी माँ ने न तो जन्म दी है, न आज के बाद कोई माँ ऐसा ताकतवर और बलवान इंसान पैदा कर सकती है। कहा कौन है? हमने कहा वो हमारे नबी, वो आपके नबी, पूरी इंसानियत के नबी और नबियों के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा काम क्या किया है? मैंने कहा काम तो सुनो, वो इतने बड़े बलवान थे, इतने बड़े बलवान थे कि आप एक मर्तबा गुजर रहे थे, अबू जहल मिला, कहा कि मोहम्मद भतीजा बतलाओ मेरी मुट्ठी में क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा अबू जहल की मुट्ठी की जानिब किया, तो कंकरियों ने पढ़े डाला, अरे कंकरियों ने पढ़े डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने बड़े बलवान, एक कंकरी भी कलमा पढ़ने पर तैयार हो गई। कहा और क्या काम किया? हमने कहा सुनो, और काम ये किया है, एक मर्तबा उंगली का इशारा चांद की जानिब करते हैं, उंगली से इशारा चांद की जानिब सारे इंसान करते हैं। उंगली से चांद को दो टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं, उंगली से चांद को दो टुकड़े करना सबके बस की बात नहीं। इतने बड़े बलवान थे, एक मर्तबा चांद की जानिब उंगली का इशारा किया, चांद दो टुकड़े हुए। कहा और क्या किया है ये बलवान ने? हमने कहा सुनो, और सुनोगे तो सुनो, हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं, शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। हुक्म पैगंबर के सुनते ही सूरज लौट के आए हैं, शजर के नीचे कंकरियों को कलमा पढ़ते पाए हैं। चांद शक चंदा आसमान पे दो तारा हो गया, अरे बातिल का गुरूर पारा पारा हो गया। हमने कहा महाराज जी सुने, वो इतने बड़े महान, इतने बड़े बलवान थे कि डूबा सूरज भी पलटा दिया। तारीख याद है, एक मर्तबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोहर नमाज के बाद कायलुला कर रहे थे, लेट गए, हजरत अली अपना दानो मुबारक पेश कर दे, अब सोए, इस कदर नींद आ गई, असर का वक्त आ गया। अल्लाह के नबी को इस कदर नींद है कि नींद खुल नहीं रही है, हजरत अली परेशान है। वक्त गुजरते 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 मगरिब का वक्त आ गया, सूरज डूब गया। अब हजरत अली की नींद खुल रही है। या रसूलल्लाह, देखा अली की आंख से आंसू जारी है, अल्लाह के महबूब की नींद खुल जाए। अली क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा या रसूलल्लाह, पहली इत्तफाक है, हम दोनों की असर की नमाज कज़ा हो गई है।
کہا اسی لیے تم رو رہے ہو؟ ارے بولو اثر ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ بولو۔ اب حضرت علی سوچے کہ عجیب اتفاق ہے، اثر کی نماز قضا ہو گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ادا پڑھو گے یا قضا پڑھو گے؟ جہاں ادا مل جائے تو قضا کے پیچھے کون جا رہا ہے؟ اگر کوئی آدمی قاری عبدالحمید کو کہے کہ قاری عبدالحمید صاحب 5000 روپیہ دیجئے نا، قاری عبدالحمید صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی لیجئے گا یا ایک ہفتے کے بعد لیجئے گا، تو بہتر کیا بات ہوگی کہ ابھی مل جائے، ہے نا، چٹکا چٹکی۔ حضرت علی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں ادا چاہیے، قضا ادا کے رہتے ہوئے قضا کے پیچھے ہم کیوں بھاگیں؟ ہمیں تو ادا چاہیے۔ فوراً اللہ کے محبوب سورج کی جانب انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، ڈوبا سورج پلٹتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، جو مغرب کا ٹائم آ گیا تھا، عصر کا وقت ہوتا ہے، پوری دنیا یہ معجزہ دیکھ لیتی ہے۔ دونوں آدمی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، ادھر نماز پڑھے، سلام پھیرے، فوراً سورج غائب ہو جاتا ہے۔ حکم پیغمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، شجر کے نیچے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے پائے ہیں۔ حکم پیغمبر کے سنتے ہی سورج لوٹ کے آئے ہیں، شجر کے نیچے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے پائے ہیں۔ چاند شک چندہ آسمان پہ دو پارا ہو گیا، ارے باطل کا غرور پارا پارا ہو گیا۔ الغرض میرے دوستو آگے سنیے کہ وہ جو آئیں گے انتم مہارشی، وہ ایک پیغام کو لے کے آئیں گے۔ وہ پیغام کیا ہوگا؟ لا الہ ہرنی پاپن، لا الہ الا اللہ، ایک ایشور کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ پیغام ہوگا۔ وہ کتنا پاورفل پیغام ہوگا کہ جو کوئی دنیا کا پاپی اور دنیا کا گنہگار ایک بار اس کلمے کو پڑھے گا، ادھین کرے گا، ہرنی پاپن، اس کے زندگی کے تمام پاپ مٹ جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ زندگی کے سارے پاپ مٹ جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، آگے سنیے، کرشن جی کرے ارجن سے، اور جو زندگی کا پاپ مٹ جائے گا کلمہ پڑھنے کے بعد، لیکن سنو، سورگیہ باشی نہیں ہو پائے گا، جنتی نہیں ہو پائے گا۔ اگر تم جنت میں جانے کے خواہش مند ہو، جپو نام محمدن، تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ سے کام نہیں چلے گا، اس کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ملانا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا ہوگا۔ الغرض میرے دوستو بزرگوں، بات میں آپ کے سامنے میں پیغام بہت لے کے آیا تھا، لیکن کیا کہوں، وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ اب آئیے، جس مقصد کے تحت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم سب کیوں آئے ہیں؟ چونکہ جامعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ادارے کے اندر 8 بچے ہیں جو مکمل حافظ قرآن ہیں۔ اے میرے دوستو، آپ لوگ بتلا سکتے ہیں کہ بوڑھی ماری گاؤں کے اندر یہ جامعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت یا عمر کتنی دن ہے؟ کتنا سال ہے؟ اس کی عمر کیا ہے؟ بتلا سکتے ہیں؟ فقط 2 سال۔ 2 سال نہ ذرا 3 سال، فقط 3 سال۔ اے میرے دوستو بزرگوں، اے بوڑھی ماری کے خوش نصیب لوگوں اور خوش نصیب نوجوانوں اور خوش نصیب ماں اور بہنوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 3 سال میں اگر آم کا پیڑ لگائیے، دیکھیے 3 سال میں ایسا پھلدار ہو جائے۔ کوئی پیڑ لگائیے گا تو اتنی جلدی ایسا پھلدار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، مولانا فیضان منیر صاحب نے اور قاری عبدالحمید صاحب اور ان کے اساتذہ کرام نے جو کام کیا ہے، فقط 3 سال کی مدت میں یہ کام بڑے بڑے مدارس اسلامیہ کے اندر ہوا کرتا ہے۔ یہ کام تو بڑے بڑے جامعات کرتا ہے کہ جہاں پر 200 400 300 500 باہر کے طالب علم ہوں اور 15 سے 20 اساتذہ کرام وہاں موجود ہوں اور پڑھنے والے بچے حفظ کے کئی درجات ہوں،
تو وہاں پر ایک ایک ساتھ میں 5 بچے 7 بچے 8 بچے 10 بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اے میرے دوستو بزرگوں، اے بوڑھی ماری کے اے غیور مسلمانوں، میں آپ کو قابل مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جامعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ادارے کا آپ ذمہ دار ہیں، آپ معاون و مددگار ہیں، اور آپ کو ایسا استاد ملا، آپ کو ایسا مدرسہ چلانے والا ملا، فیضان منیر صاحب کی حیثیت سے، قاری عبدالحمید صاحب کی حیثیت سے، اور یہاں کے اساتذہ ایسے ملے کہ میرے دوستو بزرگوں، انہوں نے آپ کے بچے کو پا کر کے آپ کی امانت کو امانت سمجھا، اور امانت کو صرف امانت ہی نہیں سمجھا بلکہ اسے اپنا بچہ سمجھ کر کے، جیسے لوگ اپنے بچے کو تراشتے ہیں، جیسے اپنے بچوں پر لوگ محنت کرتے ہیں اور کم سے کم وقت میں سوچتے ہیں ہم اسے نامور بناوے، کامیاب بناوے۔ اے بوڑھی ماری کے میرے اے بزرگ غیور مسلمانوں، آپ کے اساتذہ کرام نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادارے کے ان علماء کرام نے آپ کے بچے کو اپنی امانت سمجھ کر کے اور کامیابی کے کگار پر لے جانے کے لیے بہت کم مدت میں یہ رزلٹ آپ کے سامنے میں پیش کیا ہے یا نہیں پیش کیا ہے۔ 8 بچے آج حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ لوگ بتلائیے کہ جب کم وقت کے اندر اتنی اچھی کامیابی مولانا فیضان منیر دے سکتے ہیں تو کیا اگر ہم اس کا ساتھ دے دیں، اگر ان کے نام پر ان کے دام پر ہم کچھ انعام پیش کر دیں۔ اب دیکھیے، اب کچھ لوگ چلنے کی تیاری میں ہو گئے۔ اے میرے دوستو 5 سے 10 منٹ اور رک جائے، اتنی دیر آپ نے رکا ہے۔ اب آپ کی بات، آپ کے ادارے کی بات، آپ کی نسبت جس آبادی اور ادارے سے جڑی ہوئی ہے وہ بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ کو شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے۔ آپ کے گاؤں میں میرے دوستو مدرسے کی تاریخ ہے، جس گاؤں میں مدرسہ ہوتا ہے میرے دوستو آپ جانے کا ماحول نہ بنائیں، حضرت دل خیر آبادی صاحب پھر آپ کے بیچ ہوں گے۔ مدرسے کی تاریخ ہے، جس گاؤں میں اور جس آبادی میں مدارس ہوتے ہیں، مدرسے میں قرآن کی تعلیم، صبح شام تلاوت کلام پاک۔ اللہ پاک کو خوش کرنا ہو تو سب سے زیادہ اللہ پاک کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ تلاوت کلام پاک سے۔ میرے دوستو میرا تجزیہ ہے، میرا تجربہ ہے، جس گاؤں میں مدارس اسلامیہ ہو 5 سال 10 سال گزرتے گزرتے وہ آبادی خوشحال آبادی ہو جاتی ہے۔ اللہ اس آبادی میں ہر نعمتوں سے اس آبادی کو مالا مال کر دیتے۔ کیوں؟ 24 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ نظر رحمت فرماتے ہیں، رحمتوں کی بوچھار اترتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی برکت سے ہمارے مرحومین مغفرت فرمائے جاتے ہیں، ہمارے گھر میں رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس آبادی میں اگر مدرسہ 15 سے 20 سال سے ہو، آپ اس آبادی کو دیکھیے تو مکمل خوشحال وہ آبادی ہوگی۔ اللہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، علامہ، مولانا، ماسٹر، بڑے سے بڑے لوگ اس آبادی میں پیدا اللہ کرواتا ہے۔ یہ من جانب اللہ کی جانب سے نعمت ملتی ہے۔ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی برکت سے، یہ مدرسے کی برکت سے۔ میرے دوستو بزرگوں، اب میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کا یہ جامعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قلیل سے قلیل مدت میں فقط 3 سال میں 8 حافظ قرآن تیار کر کے دیا ہے، یہ آپ کے بچے ہیں، قوم و ملت کے بچے ہیں۔ اب آپ کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ دیکھیے جامعہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کیمپس کے اندر کوئی 4 دیواری نہیں ہے کہ کہیں سے 4 دیواری ہو
सामने में कोई दरवाजा हो और वहां पर दरवाजा में रात के वक्त में हम अगर ताला लगा दे तो कोई शैतानी शरर वाले अंदर दाखिल नहीं होंगे, आपके इन मेहमान रसूल के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। हालात बहुत खराब चल रहे हैं, आपके बच्चों के साथ कोई गलत सलूक नहीं करेगा। जब उलमाए किराम, जब मदरसे के असातिज़ा आपके बच्चों को सींचने में इतने वक्तों को लगा रहे हैं, क्या आप सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपने इस टुटली मरैया मदरसा उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को ठीक ठाक बनाइए? आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? आप लोग जवाब दीजिए। मदारिस तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।